أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ حشر کی جو کہ سورہ نمبر 59 ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے واسطے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے کہ اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ہمیں زندگی کا ایک گر بتا دیا گیا کہ جس طریقے سے ہم اپنی تمام زندگی کو سیدھا رکھ سکتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلے ہے اس کا ہم حرف بہ حرف دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. الذین مطلب چنے ہوئے لوگ، یہ ہر کوئی نہیں ہے، یہ کچھ خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. کون ہے وہ چنے ہوئے لوگ؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ایمان لے آئے ہو تو اب جتنے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوں، وہ اب مخاطب ہو جائیں، وہ اٹینٹو ہو جائیں، وہ اللہ کی بات کو سنیں. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایمان لے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے. ابھی آپ سمجھیں کہ کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے. ابھی جو ہے جو آپ کی جرنی ہے وہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اتقوا اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. آپ کو اپنی زندگی کے اندر خدا خوفی کو لے کے آنا ہے. یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. اب ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا ہم اختیار کرو، ہم اکثر سنتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تقوی جو ہے یہ بیسیکلی تقو سے نکلا ہے. اس میں جس طرح ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب مجھے جہنم کے آگ کے عذاب سے بچائیے گا. تو اس میں کیا ہے؟ بچنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم النار، کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. تو اس میں بھی کیا ہے؟ کو، یہ جو لفظ ہے یہ اس کا بچانا ہے، اپنے آپ کو بچنا. تو یہاں پر یہ جو تقوی ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے آپ اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے آپ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہوں اور وہاں پہ جھاڑیاں ہوں بہت زیادہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی، اور آپ نے کوئی ہلکا سا کپڑا پہنا ہو، تو آپ کیسے اپنے کپڑے کو اٹھا کے بچ بچ کے اپنا پاؤں رکھیں گے کہیں وہ کانٹے کے اوپر نہ پڑ جائے، اور بڑا دھیان سے آپ اپنے ہر اس سفر کو کریں گے، کتنی آپ کو اس وقت کانشیسنیس ہوگی. تو یہ وہ تقوی ہے کہ آپ نے اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی والا کوئی کام نہ کر دوں، آپ نے اس سے بچنا ہے. کہیں میں اللہ کی معصیت والا کوئی کام نہ کر دوں، آپ نے اس سے بچنا ہے. کہیں میں اپنے ہوا، اپنے نفس کی وجہ سے کوئی چیز ایسی نہ کر دوں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، آپ نے اس سے بچنا ہے. تو آپ کے اندر خدا خوفی کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت کے اندر جو اس کا ذکر کیا. اب یہ دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں، اور اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ہم بہت ذلیل ہیں. ہم اس وقت دنیا کے اندر مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، اور ہمارے اوپر لوگ پرابلم کر رہے ہیں. ساری چیزوں کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر، ہم بڑے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کئی لوگ بڑے بڑے روزے رکھ رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں اللہ کے اس کے حساب سے، لیکن ہمارے اندر جو بیسک مسئلہ ہے نا، وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. 2 چیزیں ہیں جس کا ہمیں اپنے اوپر دیکھنا پڑے گا. ایک ہے کہ آپ کا اتقوا، آپ کے اندر خدا خوفی کتنی ہے. آپ باہر سے بڑا کچھ کر سکتے ہیں، بڑے داڑھی رکھ سکتے ہیں، پونچھے آپ کے اوپر ہیں، آپ جا رہے ہیں، اپنا درس دے رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کے دل کے اندر خدا خوفی نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر یہ فیلنگ نہیں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کریں گے.
تنی میں کیا کر رہا ہوں، کسی کا میں نے حق نہ خراب کر دیا ہو، تنی میں نے فلانا بڑا زور و شور میں نے چیزیں کی ہیں، اس کے اندر میں نے کسی کی کوئی چیز ایسی نہ کر دی ہو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو. آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرے اوپر بھی ایک رب ہے، میرے اوپر بھی ایک حاکم ہے، مجھے اللہ نے یہاں پر اختیار دیا ہے دنیا کے اندر، میرے اوپر بھی ایک رب ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے، جس سے میری پوچھ گچھ ہوگی. یہ جو احساس ہے نا، یہ جو آپ کے دل میں جو ڈر ہے آپ کے ان چیزوں کے حوالے سے، یہ ہے بیسیکلی جو کہ بڑا ضروری ہے. ابھی ہم لوگوں کی دنیا کے اندر جو پرابلم ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کے اندر باہر سے بیرونی بہت ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر خدا خوفی نہیں ہوتی، دل کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میری آخرت کا کیا بنے گا. یہ ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہم لوگوں کے سامنے دینا اس کا ذکر کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اچھا، وَلْتَنْظُرْ بڑا زبردست لفظ ہے. ادھر تو ہے کہ دیکھ لے ہر شخص، تو عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، دیکھنے کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ابصرا، اس کا مطلب ہے دیکھنا کسی چیز کو، یا پھر را کہ جس طرح وہ رعینہ کہتے تھے نا، تو کیا ہے کہ دیکھیے، تو دیکھنا اس کے لیے بھی ہے. لیکن یہ جو ہے نا وَلْتَنْظُرْ، یہ نظرہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کسی ایسی چیز کو دیکھنا کہ جس کو آپ مسلسل دیکھتے رہیں، دیر تک دیکھتے رہیں، مسلسل دیکھتے رہیں اور دیر تک دیکھتے رہیں، اور اس کے بعد تیسری چیز بار بار دیکھیں. یہ آپ نے اس لفظ کی کنوٹیشنز کے اندر اس کا میننگ آتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف ایک دفعہ نہیں دیکھنا، آپ نے اس چیز کو مسلسل دیکھتے رہنا ہے، اور پھر بار بار دیکھنا ہے، اور پھر اس کی ڈیپتھ میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کہا، دیکھنا کس چیز کو ہے، نفس ما قدمت لغد. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے اپنے اس کے اندر کیا بھیجا. اگلا لفظ کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، کہ آپ کے نفس نے آگے کیا بھیجا کل کے لیے. اب ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے نے اپنے اپنے آپ میں اکیلے سوچنا ہے، اپنا حساب کرنا ہے کہ میں کیا بھیج رہا ہوں آگے کے لیے، کل کے لیے کیا چیز جو ہے وہ بھیج رہا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لگے ہوتے ہیں، ہر کوئی کچھ کر رہا ہے، سارے لوگ جو کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں سب لوگوں کے ساتھ. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیپریٹ کریں اس چیز میں، سوچ میں، اور اس کے بعد جو سب کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میں نے اس میں کل کے لیے کچھ بھیجا، یا یہ سب کچھ بس آج کے لیے ہی بھاگ دوڑ تھی. یہ سارا جو میرا اٹھنا تھا، میرا آنا جانا، میرا کام کے اوپر چیزیں تھی اور دوسری تیسری چیزیں، اس کے اندر میری آخرت کی سوچ کتنی تھی، اس کے اندر میرا آج کا کیا ہے جو کہ میں بھیج رہا ہوں، جو میں نے کیا ہے اپنے نفس کے اندر کل کے لیے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں نا کہ آپ نے آج کیا کیا، آپ سارا دن گزارا آپ نے، اب آپ بیٹھ کے سوچنا شروع کریں میں نے آج فلانی چیز کی اور اللہ کے لیے فلانی چیز کی. آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں نے آج اللہ کے لیے کیا کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے میں نے اس کو کیا. پھر کیا ہے، ماں مطلب کیا بھیجا، ماں قدمت کیا بھیجا لغد کل کے لیے. اب یہاں پر بھی ایک اور چیز ہے کہ یہ اب آپ اپنا محاسبہ جو کر رہے ہیں، وہ صحابہ کہتے تھے اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے. تو یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے اپنا حساب کرنا ہے، اپنے اوپر مائکروسکوپ سے آپ نے لگا کے دیکھنا ہے کہ یہ جو میں نے فلانا کام کیا تھا اس میں میری ریاکاری تو نہیں تھی، یہ میرا کل گیا ہے یا پھر ادھر ہی بس دنیا کے اندر ہی رہ گیا ہے. کام بے شک میں نے اللہ والا کیا ہے، لیکن کیا میری اس کی نیت میں وہ تھا، کیا میرے اس میں دل میں وہ خلوص وہ تھی، کیا میرے اندر وہ رقت وہ تھی، کیا میرے اندر وہ خشیت وہ تھی کہ وہ اللہ تک پہنچی ہے، وہ بات میرا عمل اللہ تک پہنچا ہے، وہ کل تک کے لیے گیا ہے، یا پھر بس وہ یہیں کے لیے تھا، لوگوں کی واہوائی کے لیے، کسی چیز کے لیے. تو یہاں پر اب آپ اپنی ہر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اپنے دنیاوی عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں. ویسے تو آپ اگر دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، حدیث ہے وہ کاسب و حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کی نیت اللہ والی کر لی تو آپ کے لیے وہ والا بھی جو ساری چیزیں تھی وہ آپ کی آخرت کے لیے ہو گئی، آپ نے کل کے لیے بھیج دیا کیونکہ آپ کی نیت اللہ والی کی. لیکن اگر آپ اللہ والی چیزیں بھی کر رہے ہیں بے شک، یا دنیا بھی باقی سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کی نہیں ہے، یا پھر وہ حلال کمانے کی نہیں ہے، یا وہ تمام جو بھی آپ کا اس کا جو محور ہے وہ اللہ کی سوچ نہیں ہے کہ میں نے آخر اصل میں میرا مقصد اللہ کو اچیو کرنا ہے، میری زندگی میں میری دوڑ اللہ کی طرف ہے. تو اگر آپ نے یہ نہیں سوچا ہوا تو پھر کیا ہے، ماں قدمت لغد، پھر پتہ نہیں وہ آپ نے کل کے لیے بھیجی ہے وہ چیز یا پھر نہیں، وہ ادھر ہی کہیں دنیا کے اندر ہی نہ رہ جائے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ سوچ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر ہم لوگوں کو کہا. پھر دوسری چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ماں قدمت لغد، کہ آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا. تو یہاں پر یہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پر قیامت کا ذکر بھی کر سکتے تھے، یا پھر آخرت کے لیے ڈالے تھے کہ آپ نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں کل کے لیے کیا بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اجلت کا احساس دلوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس کو بڑی دور سمجھتے ہیں یہ اتنی دور نہیں ہے، یہ بالکل آنے والی ہے، یہ بالکل کل ہے، یہ ساری کی ساری دنیا آج ہے اور یہ قیامت کل ہے، یہ بالکل آ جائے گی، اس وقت پھر ہمیں اس وقت دیکھنا پڑے گا۔ ہم آج اپنی تمام زندگی میں بڑے مصروف ہیں، ایک دم ہم قبر کے اندر لیٹے ہوں گے، اور نہ یہ گھر والے ہوں گے، نہ فیملی ہوگی، نہ والدین ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ کوئی دوست یار ہوں گے، نہ یہ پیسہ مال دولت، کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم اور ہمارے رب، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس وقت کیا ہمارے پاس ہوگی؟ کوئی ایسی چیز ہے جو اس وقت ہم لے کر آئے ہوں گے؟ اس وقت صرف وہ چیز ہمارے کام آئے گی جو ہم اس وقت اللہ کے سامنے لے کر آئے ہوں گے، جو اس وقت ہم نے آج کیے ہوں گے وہ کام، وہ ہم لوگ اللہ کے سامنے اس وقت پیش کر سکیں گے، ورنہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں بیسیکلی، کہ ایک تو اس کی اجلت کا احساس دلا رہے ہیں، دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کل ہے، کہ جو بالکل آنے والی ہے، بہت قریب ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہو، اس کو مہینے کی تنخواہ ملے، اور وہ پہلے دن پورا مہینہ اس نے کام کیا، اب اس کو تنخواہ ملی، اس نے جناب 2 دن کے اندر اندر ساری کی ساری اڑا دی، ادھر ادھر آگے پیچھے کرتے کراتے، کھانا پیا، یہ کیا وہ کیا، اب اس کے بعد تیسرے دن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، کبھی کسی سے ادھار مانگ رہا ہے، کبھی کسی سے لے رہا ہے، کبھی کسی کا کچھ چاہ رہا ہے، کبھی یہ کیا ہوا؟ ہم ایسے شخص کو کیا بولیں گے؟ کہیں گے یار یہ بڑا عجیب آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کل بھی آ جانی ہے، اس دن تو اس کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں، اس وقت تو اس نے سارا کا سارا ایسے کر دیا جیسے جناب۔ تو کیا ہے، ہمارے اس سوچ کے اندر اس دنیا کا بھی یہی سلسلہ، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے فوت ہونا ہے، ہماری وہ جو آخرت ہے وہ آ جانی ہے۔ حالانکہ اس زندگی میں جو گارنٹیڈ چیز ہے، یہ زندگی اتنی گارنٹی نہیں ہے جتنی موت گارنٹیڈ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو اربوں سالوں سے کوئی انسان نہیں بچا، کوئی ڈائبٹیز سے مرا، کوئی کسی سے مرا، کوئی کسی سے مرا، آخر تو سب کے سب مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی اتنی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹیڈ نہیں ہے جتنی آخرت گارنٹی ہے، جتنی موت گارنٹیڈ ہے، جتنی وہ ہمارے قبر کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونا گارنٹیڈ ہے۔ تو پھر کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم آج اپنی ہر چیز کو سوچیں کہ یار میں آخرت کے لیے کچھ بھیج دوں، میں اپنے کل کے لیے کچھ بھیج دوں؟ وہ کل تو آ جانی ہے، اس وقت پتہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ میرے سارے دن میں بس آج کی ہی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں۔ پھر جب آپ یہ محاسبہ کر لیں تو پھر کیا ہو کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا آیت کے اگلے پارٹ میں، واتقوا اللہ، پہلے بھی کہا، پہلے جب شروع کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر بیچ میں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا، اور پھر دوبارہ کہا واتقوا اللہ، کہ اب دوبارہ ڈر جاؤ۔ اب جو آپ نے حساب کیا نا تو مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، ہاں میں نے تو آج 5 نمازیں پڑھی، میں نے بڑا کچھ کیا۔ دوبارہ آپ کے اندر خدا خوفی آنی چاہیے، دوبارہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، دوبارہ آپ کے دل میں رقت آنی چاہیے، کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ پتہ نہیں یہ جو میں نے سارا کچھ کیا ہے یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں پر میری پرابلم ہوئی ہے، میں نے تو حساب لگایا ہے اپنی طرف سے یہ چیزیں۔ ارے تو اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کو یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت کا احساس دلایا، تاکید کی کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ حساب لگانے کے بعد آپ آرام سے چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں، جی بس میری زندگی تو زبردست سیٹ ہو گئی۔ آپ کو اس کے بعد دوبارہ خدا خوفی آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اللہ کی بڑی شان ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو جتنی دفعہ ذکر کرنا ہوتا ہے اتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ ذکر کرنے کے بعد یہاں پر یہ امپیکٹ نکلے گا اگر یہ انسان سچا ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں اپنے آپ کو اسی طرح ہی اسی پروسیس کے تھرو لے کے چلنا چاہیے۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، پھر ہم اپنا حساب کریں، روز کے روز کا حساب کریں کہ یار میں نے آگے کیا بھیجا، ما قدمت لغد، وہ کل جو بالکل آنے والی ہے، اس کے بعد دوبارہ اللہ سے ڈر جائیں، کہیں اللہ پتہ نہیں میں نے جو بھیجا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ بس قبول کرنا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اینٹ رکھ رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے میرے رب اسے قبول کر لینا، پتہ نہیں میں نے یہ صحیح کیا یا نہیں کیا۔ یہ ایٹیچیوڈ ہے جو کہ انسان کا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا بنانا چاہ رہے ہیں، کہ آپ کے دل میں اللہ کی رکت ہو اور آپ اس وقت اللہ کے آگے اپنا وہ عمل پیش کر رہے ہوں کہ اللہ یہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کو دیکھیے، معاف کر دیں۔ یہ آپ کی وہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتایا۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک کہ اللہ کو، بے شک اللہ کو، خبیر، اللہ تعالیٰ خبردار ہے ہر اس کی، بما تعملون، جو بھی تم نے عمل کیے ہیں، ان کا ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمارا جو عمل ہے اس کی ایک ایک ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس عمل کے اندر کیا ہے، ہماری اس کے وقت عمل کرتے وقت نیت کیا تھی، اس نیت کے اندر کتنی سچائی تھی، کتنی نہیں تھی، یہ
اس کے اندر وہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو اپنے عمل کا محاسبہ کرنے والی چیز ہے نا، یہ اب صحابہ کیا کرتے تھے، روز اپنی زندگی میں سوچتے تھے کہ انہوں نے آج کیا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹرین اس طرح سے کیا کہ وہ سوچے آج انہوں نے کل کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو بھیجی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے گشت کے اوپر تو کیا ہوا کہ جاتے جاتے ان کو گھر میں سے ایک میں سے آواز آئی بچوں کے رونے کی. انہوں نے دروازہ کھٹکایا، اندر گئے. اندر ایک بڑھیا تھی جس کے بچے تھے چھوٹے، اور اس نے کہا کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں گی کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، خلیفہ سے پوچھوں گی کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. حضرت عمر ایک دم سے ان کے اندر وہ آ گیا اللہ کا خوف، اور وہ بھاگتے بھاگتے گئے ادھر جہاں پہ انہوں نے اناج لینا تھا. ان کا خادم ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اناج اپنے کندھے پہ رکھا کہ خادم بھی تھا، خادم کو بھی دے سکتے تھے. خادم نے کہا آپ مجھے دیجیے. انہوں نے کہا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، اور یہ اپنے ساتھ کندھے پہ رکھ کے وہ لے کے آئے اور لا کے انہوں نے ان کے گھر میں ان کو دیا، ان کو پکا کے دیا ان کو سارا. تو کیا چیز ہے کہ یہ ہے جب آپ کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ بھی کسی کو جواب دیں، کہیں آپ کی پکڑ نہ ہو جائے. جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کی، ان کی کس طرح سے ٹریننگ کی. اب یہ دیکھیں یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 1028. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فجر کا ٹائم تھا اور سب نے فجر پڑھی، اور فجر پڑھنے کے بعد سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے شروع کیے آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا. حضرت ابوبکر نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی. اب یہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ کل کے لیے جو لوگوں نے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریکٹس کروا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں کہ ابھی دن شروع ہوا ہے. تو دیکھیں جو اللہ والے لوگ تھے وہ اتنے سارے کام کر بھی چکے ہوتے تھے. ہم بھی سوچیں کہ ہم نے آج کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے آج کتنے بیماروں کی عیادت کی، ہم نے آج اپنے کل کے لیے کیا بھیجا، کیا چیز تھی جو ہم نے اپنے کل کے لیے بھیجی. یہ تمام کیا ہم نے آج اللہ کی عبادات میں کیا کیا، اللہ کے لیے روزہ رکھا، ہم نے اللہ کے لیے کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آج کی ہیں جو ہم نے کل بھیجی. یہ ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ان کی مٹھی بھر لوگ تھے ان کو ایسے ٹرین کیا کہ وہ پھر دنیا کے اندر فاتح ہوئے اور کہاں کہاں تک دین پہنچا. آج 2 ارب مسلمان ہیں. یہ کیا چیز ہے، یہ اس کی اصلیت ہے جو کہ ہمارے اندر سے مسنگ ہو گئی. آج ہم اتنے لوگ ہیں لیکن ہمارے اندر خدا خوفی نہیں ہے. آج ہم اتنے لوگ ہیں لیکن ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم سے اگر کل کو پوچھو گی تو ہم کیا کہتے ہیں، ہاں ہم بتا دیں گے جو بھی ہے. ہمارے اندر سے دل سے خوف نکل گیا. تو اصل میں یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ ما قدمت لغد، ہم لوگوں نے کل کے لیے جو ہے کیا بھیجا. تو آج میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کے بعد ہم 2 چیزوں کو اپنے ساتھ بڑا سختی سے وہ کر لیں. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدا خوفی، تقوی اللہ، اپنے دل میں تقوی. کوئی آپ کو اللہ کی طرف ریمائنڈ کرائے تو آپ یہ مت کہیں ہاں اپنے آپ کو خود وہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ برا کلمہ اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ کوئی آپ کو کہے تقوی اللہ اور آپ اس کو کہے تم تقوی اللہ، تم کہو اللہ سے خوف. یہ بڑا ہی برا کلمہ ہے جو کہ اللہ کی نظر میں. تو کوئی آپ کو اللہ کا خوف کرائے، آپ کا دل اس وقت خشیت سے بھر جانا چاہیے. آپ کو اس وقت واقعی سوچنا چاہیے یار میں اللہ کے حساب سے کیا کرا. دوسری چیز آپ یہ سوچیں ما قدمت لغد، یہ کل جو بالکل آنے والی ہے جب میں اور میرے رب اکیلے ہوں گے تو میں کیا اپنے رب کے لیے لے کے آیا ہوں گا. یا اللہ میرے سے آج وہ کام کروا دی جو میں آپ کی پاس کل لے کے آ سکوں. یہ آپ کی اللہ کے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ کو پتہ ہے کہ جو ہے کیا ہے. تو بس اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں کے اندر شامل کریں جن کو آخرت کا اور اللہ کی جواب دہی کا ڈر ہو دل میں بہت شدید، اور جو کہ اپنے دل میں اللہ کا تقوی رکھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو. وآخر الدعوات ان الحمد للہ رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.